اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قادر، حال ہی میں مفتی حنیف قریشی صاحب جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کے کچھ مناظرے سے ریلیٹڈ ویڈیوز بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں ان کے یوٹیوب چینل پر۔ کچھ عرصہ پہلے مرزا منگول جیلوی نے ان کے سامنے مناظرے میں آنے سے فرار کیا، ہم نے ان کا ساتھ دیا کیونکہ وہ گستاخ اہل بیت ہے۔ اس کے بعد پھر مولوی اشرف جلالی ملعون، اس بدبخت کے سامنے انہوں نے مناظرے کا چیلنج رکھا، اس نے بھی فرار کیا، ہم نے پھر مفتی حنیف قریشی صاحب کا ساتھ دیا کیونکہ ان دونوں معاملوں میں یہ حق پہ جانب تھے۔ لیکن اب کیا کیجئے کہ جناب جب ناسبیت کا کیڑا اندر سے تنگ کرتا ہے تو پھر بلا شبہ انسان کو حق و باطل میں فرق کا کچھ پتہ نہیں رہ جاتا۔ سامعین گرامی قادر، میں نے ان کی کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھی جس میں یہ حضرت ابوبکر کی خلافت کو سامنے لا کر ثابت کرنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے شیعوں کو بہت بڑھ چڑھ کے مناظروں کے چیلنج کیے ہیں، مجمع سے خطاب کر رہے تھے، اور وہ لٹرلی جب آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں گے، ان کے وہ کلپس دیکھیں گے جس میں انہوں نے آلتو فالتو قسم کی باتیں کی، اور وہی کسی پیٹی باتیں جن کا ہم درجنوں دفعہ جواب دے چکے ہیں، فلانے نے مال دیا، فلانے نے یہ کیا وہ کیا، آپ کو لٹرلی ہنسی بھی آئے گی اور آپ سوچیں گے کہ ان لوگوں کے پاس سوائے یہ ریپیٹیشن کے اور کوئی چیز نہیں ہے، ریپیٹ کرتے جانا ہے بار بار وہی چیزیں، اور ان بیچاروں کو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کی اس ویڈیو کی طرف، اور جو انہوں نے خیانتیں کی ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جب ان کے گھر کی کتابوں سے جواب رکھیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ مفتی صاحب کس پائے کے مناظر ہیں ماشاءاللہ۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، قرآن کہتا ہے اور وہ ہستی کے جو سچ کو لے کر آئی اور وہ ہستی کے جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی تو تقوی والے ہیں، یہی تو تقوی والے۔ تفسیر مجمع البیان علامہ طبرسی جلد نمبر 5 پیج نمبر 65، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں والذی جاء بالصدق، وہ ہستی کی جو سچ کو لے کے آئی، رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ صدق بھی، اور جس نے ان کی تصدیق کی، ابو بکر، یہ کوئی اور بھی ہوں گے لیکن یہاں سے اس سے مراد کیا ہے؟ کون ہے؟ ابو بکر۔ یہاں سے ثابت ہوا قرآن سے ابو بکر متقی بھی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی ہے۔ یہ کون ہے؟ ان کا حکم کیا ہے؟ میرا رب حکم بیان کرتا ہے کس کس کا؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، ان کا حکم کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں قرآن کہتا ہے جو سابق ہیں، جو اولین ہیں، یعنی پہلے مسلمان ہیں۔ کون؟ پہلے مسلمان ہیں۔ اچھا، مہاجر بھی ہیں اور انصار بھی ہیں، مہاجرین میں سے پہلے اور انصار میں سے یہ جو پہلے مسلمان ہیں، تو یہ کون ہیں جی؟ ان کی شان کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ ایسے جنتی ہیں کہ اس جنت میں رہیں گے، کبھی نکلیں گے ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے یہ جنت کے باسی ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ ہے شیعہ تفسیر مجمع البیان۔ دیکھیں، ہم نہ گالیاں دیتے ہیں نہ کافر کہتے ہیں، ہم حوالہ دیتے ہیں، دھیمے لہجے سے دیتے ہیں، اور ہمارا یہ حق بنتا ہے تاکہ ہم اپنی قوم کو بتائیں کہ یہ جو آج کل کے امریکہ کے ایجنٹ اور اس قسم کے شیطان جو امت کے اندر فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی گندی باتوں میں مت آئیں۔ تو اب ذرا سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے تفسیر مجمع البیان، یہ
بڑی مشہور شیعہ تفسیر ہے جس کا علامہ طبرسی بہت بڑا عالم ہے ان کا، علامہ طبرسی، اس کی یہ تفسیر مجمع البیان، تو وہ کہتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین، اس کے تحت دیکھتے ہیں ان اول من اسلم بعد خدیجہ ابو بکر، وہ جو پہلے سابق پہلے مومن اور مسلمان ہیں وہ کون ہیں؟ تو تفسیر مجمع البیان والا لکھتا ہے کہ خدیجہ کے بعد پہلا ایمان لانے والا ابو بکر صدیق ہے۔ بیٹا تو ہماری کتابوں سے کیا دکھائے گا؟ ہم تیری کتابوں سے دکھائیں گے ابو بکر صدیق بھی ہے، ابو بکر مومن برحق بھی ہے، ابو بکر جنتی بھی ہے، ابو بکر آل بیت کا امام بھی ہے، ابو بکر ازہد و زاہد بھی ہے، اور ابو بکر کو جتنی نیکیاں من جانب اللہ عطا ہوئی ہیں اس دھرتی پر رسول کی امت میں کسی اور کو اتنی نیکیاں نہیں ملی ہیں، اور اس پر میں کوئی اہل سنت کی کتاب نہیں کھولوں گا، میں ساری کتابیں تیرے بابوں کی کھول کے تیرے منہ پہ ماروں گا۔ سب سے پہلے کتاب لا ریب، ایسی کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور جو ذرہ برابر بھی شک کرے وہ مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جو قرآن کے اندر شک کرے اس کے جہنمی اور کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جی وہ اذ اخرجہ جب نکالا کافروں نے مکے سے محمد عربی کو، ہیں جی، تو ثانی اثنین دو کا دوسرا، اذ ہما فی الغار جب یہ دونوں غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ جب یہ اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنا نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں کون ہے جسے رسول اللہ کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا؟ اب دیکھنا یہ ہیں کون جنہیں اللہ کی رسول کہہ رہے تھے؟ تو سنیے، بڑے توجہ سے سنیے گا، تفسیر قمی اور سن لو، ابو بکر کے پاس نبوت کے بعد دوسرا درجہ کیا ہے؟ صداقت، ابو بکر الصدیق ہیں، اور جناب امام کا فتوی امام باقر کا جو ابو بکر کو الصدیق نہ مانے کوڑا، کون ہے وہ؟ جھوٹا، ادھر بھی جھوٹا ادھر بھی جھوٹا، کہ پھر جڑا ابو بکر نو صدیق نہیں منے گا وہ ایتھے بھی کوڑا تے وہ اوتھے بھی کوڑا۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 147، تو امام باقر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ عن عروہ بن عبداللہ قال سألت ابا جعفر محمد ابن علی عن حلیت السیوف، وہ کہتے ہیں کہ عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے ایک مسئلہ پوچھا کہ اس وقت بھی جو مجاہد ہوتے تھے وہ اپنے اسلحے کو کیا کرتے تھے صاحب؟ سجا کے رکھتے تھے۔ تو سوال ہوا امام باقر علیہ السلام سے کہ یہ بتائیے کہ کیا تلواروں کے دستے پر یا اوپر سونے کی کڑھائی کی جا سکتی ہے؟ فقال لا باس بہ، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے بابا حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے بھئی ایسا کرنے میں۔ دلیل وقد حل ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر کی تلوار پہ سونے کی کڑھائی ہوئی تھی۔ قلت، تو راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا فتقول الصدیق، وہ کیا آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ ظاہر ہے نبوت کے بعد صداقت دوسرا بڑا درجہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں فوصف وصفتن، راوی کہتا ہے کہ جناب حضرت امام باقر علیہ السلام اچھل پڑے، واستقبل القبلہ، اور قبلے کی طرف منہ کیا، وقالا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم
الصدیق، فرمایا ہاں ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ فمن لم یقل له الصدیق، اور جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے، ابو بکر کو صدیق نہ مانے، فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کی بات کو دنیا میں بھی جھوٹا کرے، اللہ اس کی بات کو آخرت میں بھی جھوٹا کرے۔ یہاں دنیا میں بھی بات جھوٹا اور آخرت میں بھی جھوٹے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایمان نہ دنیا میں مقبول ہے، اس کا ایمان نہ آخرت میں مقبول ہے۔ ابو بکر آل بیت کی نمازوں کا امام بھی ہے، مولا علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، وہ ابو بکر زبردستی مصلی پہ نہیں چڑھا، خود رسول اللہ کے سامنے ابو بکر مصلی پہ کھڑا تھا۔ تو سنیے درہ نجفیہ شرح نہج البلاغہ شیخ ابراہیم بن حاجی حسین الحنبلی، پیج نمبر 225، وہاں پر لکھا ہے فلما اشتد بہ المرض امر ابا بکر ان یصلی بالناس، جب رسول اللہ کی بیماری کی تکلیف بڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ وقد اختلف فی صلاته بہم فالشیعۃ تزعم انہ لم یصلی بہم الا صلاۃ واحدہ، کہتے ہیں کہ اس معاملے میں اختلاف ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے کتنے دن ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائیں۔ کہتے ہیں شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ ایک ہی نماز ابو بکر صدیق نے پڑھائی تھی کہ جس میں حضرت علی ایک طرف تھے، حضرت فضل دوسری طرف تھے، اور حضور ان کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ جب مسجد میں تشریف لائے تو یہ تہادا بین علی والفضل فقام فی المحراب مقامہ وتأخر ابو بکر، تو حضور مصلی پہ آئے، ابو بکر پیچھے آ گیا۔ کہتے ہیں بس ابو بکر نے یہی ایک نماز پڑھائی حضور کے ہوتے ہوئے۔ اچھا آگے کہتے ہیں وَالصَّحِيحُ عِندِي وَالْأَكْثَرُ وَالْأَشْهَرُ، پر سچی اور پکی اور ٹھکی اور مشہور اور بڑی بات یہی ہے کہ انہا لم تکن آخر الصلاة فی حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس جماع وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمَيْنِ ثُمَّ مَاتَ۔ یہ بات غلط ہے کہ ابو بکر نے ایک ہی نماز پڑھائی، بلکہ پکی ٹھکی اور زوی بڑی بات یہی ہے کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق نے پھر 2 دن نمازیں پڑھائی۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ رسول کے مصلی پہ ابو بکر زبردستی آ گئے تھے؟ رسول کے مصلی پہ ابو بکر صدیق جب کھڑے تھے تو بتاؤ ان نمازوں کے اندر حضرت مولا کائنات مولا علی پاک غیر حاضر رہتے تھے؟ قرآن مجید دوسرا مقام وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، قرآن کہتا ہے جس شخص نے اللہ کی راہ میں خرچہ کیا اور پرہیزگاری برتی ہم اسے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور بھلائی کی تصدیق کی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ہم اسے جلد آسانی کی توفیق دیں گے۔ طبرسی صاحب مجموع البیان کے اندر لکھتے ہیں۔ اچھا اب یہ میں تھوڑا سا بتا دوں، یہ تفسیر مجموع البیان اہل مکتب اہل تشیع کے نزدیک مین اسٹریم کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اس لیے ہم بار بار اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو عن ابن الزبیر قال ان الآیۃ نزلت فی ابی بکر لأنہ اشترى المماليك الذين اسلموا مثل بلال وعامر بن فہیرہ غیرہما واعتقهم۔ یہاں تفسیر طبرسی تفسیر مجموع البیان والا لکھتا ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور بھلائی کی تصدیق کی، جلد ان کے لیے توفیق میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں یہ آیت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی اس وقت کہ جنہوں نے بہت سارے غلاموں کو خریدا اور انہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، جیسے عامر بن فہیرہ کو، حضرت بلال حبشی کو اور دیگر غلاموں کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ آزاد ابو بکر نے کیا، جبریل قرآن لے کے حاضر ہو گئے۔ جھوٹ بڑا ہو کیا؟ چل جھوٹا ابھی نا۔ جی سامعین گرامی قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے مفتی حنیف قریشی صاحب کی ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی۔ سامعین گرامی قادر، لٹرلی مجھے پہلے تو لگ رہا تھا کہ آج کی اس ویڈیو میں انہوں نے جو چیلنج کیا ہے اسے ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہمیں بڑی خوشی ہوگی، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ ماشاءاللہ ایک ایسے بندے سے پالا پڑا ہے جو دوسروں کی تحقیق کو اپنی تحقیق کا نام دے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ نواسب کے جو ان سے بڑے لیول کے ناسبی تو خیر یہ بھی ہیں، ان سے جو بڑے لیول کے ناسبی ہیں، انہوں نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے جو گراں گزرتی ہے یا گستاخی اہل بیت پر مبنی ہے، نعوذ باللہ، اس پر ان کی کیا تحقیق ہے
کیا نہیں ہے میں اس بارے میں علم نہیں رکھتا کیونکہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، لیکن شیعہ مذہب کے لحاظ سے میں مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کو ایک بات لازمی کہوں گا کہ آپ کی تحقیق 10 میں سے 0 نمبر دیتا ہوں میں سے 0. وہ بالکل آپ نے گرم انڈے ابالے ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ ویسے ہی قریشی ہیں، آپ کو انڈے کھانے کی عادت ہوگی. سامعین گرامی قدر، اب وہ اٹس جسٹ ایز اے جوک، انڈے مینٹو سے 0. انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی ویڈیو میں جو حوالے دیے ہیں ان میں سے ایک بھی کتاب حضرت کے پاس موجود ہی نہیں تھی. انہوں نے چلیں ہوتا ہے کتاب نہیں ہوتی تو بندہ بعد میں سکین ایڈٹ وغیرہ تو بعد میں ہو رہی نا، سکین تو کم از کم اصلی کتاب کے لگے. انہوں نے اس کتاب کے سکین جگہ جگہ شو کیے ہیں. عقائد جعفریہ، یہ ان کے نام نہاد شیخ الحدیث محمد علی نقشبندی، نام جتنا اچھا حرکتیں اتنی نیچ. انہوں نے اس کتاب کے سارے وہ سکین پیجز لگائے ہیں. اصلی کتاب کے سامنے گرامی قدر حضرت کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اصلی کتاب کے سکین پیجز لگا لیں. خیر، اب انہوں نے جو ادلہ کے لحاظ سے بات کی ہے کہ مناظرے میں ادلہ کن کن چیزوں سے یہ سارے علاقے فٹن کی جاتی ہیں. پہلی بات انہوں نے کیا قرآن شریف سے. قرآن پاک کی عظمت پر جو شک کرے، جو اس کے خلاف بات کرے، وہ کافر ہے، وہ ملعون ہے. ٹھیک ہے، بالکل، ہم نے نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو جو اخباری المسلک شیعہ ہیں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ہم دنیا کو یہی تو بتا رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، قرآن اور اہل بیت، ہم یہی تو بتا رہے ہیں دنیا کو. فرق صرف اتنا کہ آپ نام قرآن و حدیث کا لیتے ہیں، تقلید ابو حنیفہ کی کرتے ہیں. ہم الحمدللہ اگر نام قرآن و اہل بیت کا لیتے ہیں، ہم تقلید بھی انہی کی کرتے ہیں. سامعین گرامی قدر، آگے چلتے ہیں. اگر تو قرآن کے مخالف اتنے ہی برے ہیں تو ذرا آئیں آپ کے گھر کا آپ کو نقشہ دکھاؤں. یہ فتاوی قاضی خان مطبوعہ بیروت میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 305 پہ. نعوذ باللہ من ذالک، یہ عبارت ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں لیکن پھر بھی تبرکاً آپ کے سامنے دوبارہ پیش کر رہا ہوں. یہاں پہ عبارت موجود ہے، قیل لہ کتب بالبول لو کان فی شفاء لا باس بہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کتب بالبول لو کان فی شفاء لا باس بہ، قرآن کو پیشاب سے لکھنے میں کوئی حرج نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. سامعین گرامی قدر، قرآن کو پیشاب سے لکھنا جائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ عبارت کوئی غیر مفتبی عبارت نہیں ہے، اس پہ باقاعدہ احناف کا عمل موجود ہے، ان کا فتویٰ موجود ہے. یہ مفتبی قول ہے. اب جو علم اصول فقہ پڑھے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ مفتبی قول کسے کہتے ہیں. خیر، یعنی کہ یہ ان کی مقبول چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک. دوسری بات، وہی ایک رٹا مارا ہوا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس آیت سے اٹھا کے یہ صحابہ کو نعوذ باللہ تقریباً عصمت کے درجے پہ فائز دکھاتے ہیں. تو اس کا جواب دیتے ہیں، جلد نمبر 5 میرے پاس موجود ہے، تفسیر مظہری. اس میں سامعین گرامی قدر وہی آیت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اگر آپ چلتے ہیں سورہ توبہ شریف کی تفسیر صفحہ نمبر 309 پر، تو وہی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آگے اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اس میں تابعین کے لیے شرط لگا دی ہے کہ بھلائیوں میں صحابہ کے تابع ہوں، برائیوں میں تابع نہ ہوں. برائیوں میں صحابہ کی اتباع نہیں کرنی تابعین نے. یہ صاحب تفسیر مظہری نے، جنہیں یہ امام بیہقی کہتے ہیں برصغیر میں، یہ سارے مولوی حضرات. سامعین گرامی قدر، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب ان تفسیر مظہری میں لکھا. اب ذرا بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. پھر وہی اور رافضی ہو تم، یہ ہو تم وہ ہو. پہلی بات یہ، اگر رافضی اتنا ہی برا لگتا ہے آپ کو یہ لفظ، تو اس کتاب کے بارے میں کیا خیال ہے مفتی صاحب؟ دکتور صداقت علی فریدی حنفی صاحب کی کتاب سنی کتب حدیث کے شیعہ رافضی راوی. ہاں، 16,000 حدیث سنی سیاستہ میں شیعہ رافضی راویوں سے لی گئی ہیں. الحمدللہ، سنی کتب حدیث کے شیعہ رافضی راوی، رافضی. یہ بات ایک طرف. سامعین گرامی قدر، دوسری بات، ایک کتاب کا تعارف کروا دوں، پہلے بھی کروا چکا ہوں ویسے، طاہر القادری صاحب کے اگینسٹ. یہ میرے پاس مفتی اورنگزیب نقشبندی کی کتاب موجود ہے، رافضیت کے معمار. اس کتاب میں صفحہ نمبر 242 پہ 11ویں پوائنٹ میں نام کس کا ہے؟ حنیف قریشی. تمہارے بابوں کی کتابوں سے. قریشی صاحب، آپ کیا بابوں کی کتابوں کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ پہ خود رفض کا فتویٰ لگا ہوا ہے. ہاں، آپ کیا بابوں کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کے اوپر خود رفض کا فتویٰ لگا ہوا ہے. آپ نے کیا بابے 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 لگا کے رکھا ہوا ہے. دوسرا، پھر وہ
تفسیر مجموع البیان سے، درۃ النجفیہ فی شرح نہج البلاغہ سے اور دیگر ایک آدھ عبارتیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ان روایات کی متصل سند ہی نہیں ہے، دوسری بات سند نہ بھی ہو وہ کون سا ہمارے ائمہ کی حدیث ہے، کس امام سے مروی ہے وہ، تو الحمدللہ وہ یہی باطل ہے۔ اگر مفسر کی تحقیق بھی ہوتی، چلیں کم از کم سند تو اس کی دکھا دیتے نا آپ، نہ سند ہے نہ حدیث معصوم ہے، تو الحمدللہ یہاں پہ آپ کا وہ درۃ النجفیہ والی بات سے اور دوسری یہ مجموع البیان والی بات سے بالکل پتہ کٹ ہے، ایسی باتیں ہمارے پہ حجت نہیں ہیں، اہل بیت سے لے کے آؤ۔ تیسری بات، سامعین گرامی قدر، انہوں نے پھر جب بیچارے کے پاس کچھ نہ بچا تو جھوٹ بولنے پہ آ گئے، کتاب سلیم بن قیس الہلالی سے سلام اللہ تعالی علیہ انہوں نے خیانت کر کے ایک بات کرنے کی کوشش کی، اور سامعین گرامی قدر وہی بات انہوں نے احتجاج تبرسی سے بھی پیش کی ہے، دونوں ہی کتابوں میں۔ چلیں سامعین گرامی قدر احتجاج تبرسی میں کچھ ایک آدھ اختلاف الفاظ کے ساتھ ہے، لیکن کتاب سلیم میں قطعی نہیں ہے کہ مولا علی نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نعوذ باللہ نماز پڑھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر احتجاج تبرسی میں آ بھی گیا ہے تو الحمدللہ پھر اس روایت کا جواب لے لیں قریشی صاحب۔ یہ میرے پاس مرحوم اظہر علی شیرازی صاحب کی کتاب موجود ہے البیان، محقق حوزہ علمیہ قم نے اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر 42 پر جب ان سے سوال ہوا کہ مولا علی نے حضرت ابوبکر کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر کی اقتداء نہیں کی، ہرگز مولا علی نے نہیں کی، ٹھیک ہے جی، چونکہ پیش نمازی کی عدالت شرط ہوتی ہے، ہذا اول و ثانیاً فرداً کسی کے پیچھے کھڑے ہو جانے کو اقتداء نہیں کہا جا سکتا، ممکن ہے کہ اس نے نیت افرادی کی ہو۔ وثالثاً اگر اہل سنت احتجاج تبرسی کی روایت کو دلیل کے طور پر پیش کریں تو یہ روایت ان کے ضرر میں تمام ہوتی ہے، چونکہ اس روایت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ابو بکر نے خالد بن ولید کو حکم دیا تھا کہ حضرت علی کو صلوات اللہ علیہ نماز میں شہید کر دینا۔ اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس سے تو سقیفائی حاکم کا پول کھل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آگے مزید، اگر یہ روایت صحیح نہیں تو اس کو اہل سنت کس طرح دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ اس کا بھی جواب آ گیا جی، یہ بات بھی بالکل کلیئر ہے۔ سامعین گرامی قدر، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ احتجاج تبرسی کی وہ روایت صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اول تو اس کی سند ہی نہیں ہے، چلیں بفرض محال سند نہ بھی ہو، ہر جگہ سند یہ اشکال وارد نہیں ہوتا، لیکن اگر اس روایت کو صحیح ماننا ہے تو آگے یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت ابوبکر نے خالد بن ولید کو مولا علی کے قتل پر آمادہ کر دیا تھا، تو کیا آپ مانیں گے کہ ابوبکر نماز میں مولا علی کو قتل کروانا چاہتے تھے؟ قریشی صاحب میٹھا میٹھا اب تک کوڑا کوڑا تھو تھو، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ اس کتاب میں قصص العلماء میں پورا مناظرہ موجود ہے باقاعدہ اس پر، اور شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مناظرے کو فتح کیا تھا، اس میں جیت حاصل کی تھی، پورا مناظرہ ہے ان کا اس بات پہ، اور انہوں نے اس پہ الحمدللہ فتح یاب ہوئے تھے وہ کہ کوئی نماز نہیں پڑھی مولا علی نے حضرت ابوبکر کے پیچھے۔ یہ وقری شڑول لے کے آ گئے ہیں کہ مولا علی نے جی حضرت ابوبکر کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر سامعین گرامی قدر، اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ مولا علی کے امام ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ انہوں نے نماز پڑھا دی ہے لہٰذا وہ مولا علی کے امام ہیں، یہ ہے وہ۔ تو جو صحابہ یزید کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یزید کو پھر صحابیوں کا امام کہوں میں؟ جن کی بیعت زبردستی حضرت معاویہ نے، یہ سر فہرست عبداللہ بن عمر ہے، یزید کو کہوں امام عبداللہ بن عمر؟ مانیں گے؟ اور مولا علی نے کوئی نماز نہیں پڑھی، احتجاج تبرسی کی سند ہی نہیں ہے، مردود روایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، بفرض محال اگر صحیح ہوتی بھی، خالد بن ولید نے پھر قتل کا ارادہ کیا تھا مولا علی کا اسی دوران نماز میں بقول حضرت ابوبکر ان کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی، خدا کا نام ہے، جب نہیں آتا تو خاموش رہو، کیا ضرورت ہے آپ کو شیعہ مکتب کے اندر آ کے پنگے لینے کی؟ آپ کا اتنا قد کاٹ نہیں ہے کہ آپ شیعان علی کے ساتھ باز کر سکیں۔ آگے چلتے ہیں، اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، اب ذرا بیعت حضرت ابوبکر کے لحاظ سے اکا دکا باتیں کر لیں۔ یہ میرے پاس الصواعق المحرقہ موجود ہے، امام ابن حجر مکی صاحب آپ کے، انہوں نے شیعہ مذہب کے خلاف کتاب لکھی تو رج کے گالیاں دی ہیں ہمیں اس کتاب میں، پیج نمبر 61 پہ 61 پہ وہ کہتے ہیں حضرت عمر سے سند صحیح کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے، یہ بیعت ایک فتنہ تھی لیکن اللہ نے اس کے شر سے ہمیں بچا لیا، سبحان اللہ۔ یہ بیعت ایک فتنہ تھی، سند صحیح اور شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی کتاب ابن حجر مکی صاحب کی، ٹھیک ہے جی۔
اس میں یہ عبارت موجود ہے. پھر سامعین گرامی قدر اس سے بھی بڑی اور دنیا میں سب سے مقبول شیعہ مذہب کی مخالفت میں لکھی جانے والی کتاب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مولوی نہیں مولوا اس کی کتاب یہ تحفہ اثنا عشریہ. اس میں صفحہ نمبر 562 پہ سقیفہ کے معنی کیا ہیں یہ ذرا میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. اول ابو بکر سے سقیفہ میں بیعت کی، اور سقیفہ کے معنی ایک ایوان پنہا کے بھی ہیں جس میں بیٹھ کر عرب مشورے باطل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. سقیفہ میں جو مشورے ہوتے تھے وہ باطل مشورے ہوتے تھے، وہ برحق نہیں تھے. لو جی خلافت ہی باطل ہے. سبحان اللہ. لو جی یہاں پہ بھی بات تمام ہوئی الحمدللہ. پھر سامعین گرامی قدر بڑی نیک بات کی چس آتی ہے. ابھی وہ آیا غار کا ہم جواب دیں گے. حضرت ابو بکر نے وصیت کی اور اپنا آدھا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا. کیوں آدھا انہوں نے قبر میں لے کے جانا تھا، وہ بھی کر دیتے پھر. کیا بونگیاں ہیں یار. آدھا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا، وصیت کی تھی، آدھا قبر سے لے کے جانا سی تو وہ بھی کر دیتے نا. اچھا چلو ٹھیک ہے نہیں کیا. خیر سامعین گرامی قادر یہ لٹرلی خدا کی قسم میں جس طرح اپنی ہنسی کنٹرول کر رہا ہوں نا اس بندے کے دیے گئے دلائل پہ وہ میں جانتا ہوں. تو اب وہ ذرا مال جو انہوں نے اسلام کو دیا میں وہ بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دوں. بڑے سخی تھے ماشاءاللہ. یہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب مدارج النبوت میرے پاس موجود ہے. اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 110. ہجرت کی تیاری کے چیپٹر میں کیا لیتے ہیں. حضرت ابو بکر کے 2 اونٹ تھے جسے انہوں نے 400 درہم میں خریدا. کتنے؟ 400. یہ یاد رکھنا ہے. یہ ایک دوسری روایت کے مطابق 800 درہم میں خریدا اور 4 مہینے پہلے سے انہیں چارہ وغیرہ دے کر خوب موٹا تازہ کر رہے تھے. ان دونوں اونٹوں کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک اونٹ پسند فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے قبول کیا مگر اس کی قیمت ضرور لینی ہوگی. تو آپ نے اس اونٹ کو 900 درہم میں خرید لیا. سبحان اللہ. مال اسلام کو دیا کر رسول اللہ کو ٹھگی لگائی. سامعین یہ کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر نے اپنا مال اسلام کے لیے خرچ کیا تو 400 یا چلے 800 بھی لگا رہے ہیں. 800 کی 400 800 جتنے کی بھی تھی انہی دونوں قیمتوں میں رسول اللہ کو وہ فروخت کر دیتے. یہ 100 دینار کا فائدہ کہاں سے اٹھایا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. جو بندہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروفٹ کماتا ہو میں کیسے مان لوں کہ انہوں نے اسلام کے لیے مال دیا ہے؟ رسول اللہ کو ٹھگی لگا رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. یہ اسلام کے لیے مال دیا. خدا کی قسم. یہ سامعین گرامی قدر آپ دیکھ رہے ہیں مجھے لٹرلی ہنسی آ رہی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں یار؟ کوئی ٹھوس دلیل ہے آپ کے پاس؟ مال دینا، یہ کرنا وہ کرنا، اور پھر نماز انہوں نے پڑھائی تو وہ امام ہو گئے، فقہی مسئلے سے خلافت ثابت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور کبھی فروع سے بھی اصول ثابت ہوتے ہیں. قریشی صاحب آپ نے کیا پڑھا ہے یار مدرسے میں؟ کیا پڑھا ہے؟ فروعات سے اصول ثابت ہوتے ہیں. خیر. اور سامعین گرامی قدر سب سے بڑی دلیل کہ مولا علی کی خلافت کو برحق نہیں سمجھتے تھے شرح فقہ اکبر ملا علی قاری اس میں واضح موجود ہے. پہلے بھی دکھا چکے ہیں صفحہ نمبر 149 پہ مدت خلافت راشدہ کے باب میں. وہ کہتے ہیں جی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان و علی میں سے ہر ایک کو فرمایا تھا کہ میں آپ کو اس شرط پر ترجیح دیتا ہوں کہ آپ قرآن و سنت سیرت شیخین پر فیصلہ کریں. حضرت علی نے ان دونوں کی تقلید سے انکار کر دیا، حضرت عثمان مان گئے. مولا علی نے قرآن و سنت سے انکار نہیں کیا، ان کی تقلید سے انکار کر دیا. سامعین گرامی قدر اگر وہ اتنے ہی سچے تھے، اتنے ہی برحق تھے، مولا علی نے انکار کیوں کیا؟ یہ میں کسی مفسر کا یا شارع حدیث کا یا پھر مورخ کا ذاتی بیان نہیں دکھا رہا، یہ عمل حیدر کرار ہے. شرح فقہ اکبر جو کورسوں میں آپ پڑھاتے ہیں لیکن خود کو پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی. اتنے ہی وہ اچھے تھے، اتنا ہی مولا علی اگر ان کے ساتھ شیر و شکر تھے نعوذ باللہ، کیوں انکار کیا بھائی؟ امیر المومنین اگر ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے نعوذ باللہ. اور سب سے بڑی بونگی جو کتاب سلیم کے لحاظ سے ماری تھی کہ چونکہ مولا علی، اس میں واضح نہیں لکھا کتاب سلیم میں کہ مولا علی نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس میں تو بڑی سخت روایتیں ہیں. خیر چونکہ مولا علی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں پڑھتے تھے لہٰذا ثابت ہو گیا وہ حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھتے تھے. اور اللہ کے بندے اس سے کہاں ثابت ہو گیا کہ وہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس میں حضرت ابو بکر کا کیا لین دین ہے؟
آپ کو کس نے کہا وہ اس جماعت میں جا کے شامل ہو جہاں حضرت ابوبکر پڑھا رہے ہوتے تھے؟ کیا وہاں فرادہ نمازیں نہیں ہوتی تھیں؟ اور یہ بھائی جان شیعوں کو مناظرے کے چیلنج کر رہے ہیں، بار الہ۔ اب یہاں پہ اتنے جھنڈے گاڑ دیے، اللہ جانے پھر مناظرے میں کیا کرنا ہے جناب نے آ کے۔ خیر، اگلی جو عبارت پیش کی، اب حضرت ابوبکر کو جی نبوت کے بعد صداقت ملی ہے، اتنا زور لگا کے نہیں بولتے قریشی صاحب، جوش کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی نکل جاتا ہے۔ ہاں سمجھدار ہیں آپ۔ انہوں نے جو عبارت پیش کی ہے کون سی کی ہے؟ وہ قرآنی آیات سے بھی بات کی ہے، لیکن پہلے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، شیخ اربلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سے، جس کا درجنوں دفعہ ہم جواب دے چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 685 پہ وہ روایت ہے، اور اس سے پہلے ہی پیج پہ صاحب کشف الغمہ نے باقاعدہ یہ بتایا ہے کہ انہوں نے وہ روایت کہاں سے لی ہے۔ وہ ابن جوزی کی کتاب صفۃ الصفا سے نقل کی ہے انہوں نے، ابن جوزی کی کتاب۔ اب ابن جوزی کون سا شیعہ ہے؟ ہاں جی سامعین گرامی قدر، ابن جوزی کون سا شیعہ ہے؟ قریشی صاحب خدا کا نام ہے، اس روایت کے پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ اس چس سے اگر پکڑ کے روایتیں پڑھیں گے نا تو پھر یہی حال ہوگا۔ اصلی کتاب تو لے لیں قریشی صاحب، او قریشی صاحب نہیں ملتی میرے پاس ہے، میں فوٹو کاپی کرا کے دیتا ہوں، اور اصل کتاب تو پڑھ لو، اللہ دیو بندے کیا کر رہے ہو۔ اور مزے کی بات تو یہ حافظ ابن جوزی نے بھی اس کی سند نقل نہیں کی، سند کے ساتھ اہل السنہ کے نزدیک بھی یہ روایت مردود ہے۔ کیسے؟ یہ سند کے ساتھ اس کتاب میں حلیۃ الاولیاء آپ کے امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی شافعی، مطبوع دارالاشاد میرے پاس موجود ہے، حلیۃ الاولیاء، اس کی یہ جلد نمبر 2 ہے، اور جلد نمبر 2 میں حصہ سوم میں صفحہ نمبر 184 پہ یہاں پہ وہ روایت موجود ہے، 3752 نمبر۔ اور اس کی سند میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں، عروہ بن عبداللہ موجود ہے اس کی سند کے اندر۔ سامعین گرامی قادر، عروہ بن عبداللہ کے لحاظ سے ان کے امام ذہبی کی کتاب میزان الاعتدال میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 5، مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ، اس میں صفحہ نمبر 105 میں ترجمہ 5614 میں عروہ بن عبداللہ کے بارے میں واضح لکھتے ہیں کہ اس نے ابن ابو زناد سے روایت نقل کی ہے، اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی، سبحان اللہ، مجہول راوی، اس کی شناخت ہی پتہ نہیں چل سکی، سبحان اللہ۔ لیں جی، اللہ اللہ خیری صلاح، بہت اچھے عزیزان۔ جو روایت شیعہ تو دور کی بات، ان کے ہاں بھی صحیح طریقے سے مروی نہیں ہے، جن کے روات پہ جرح موجود ہے اور جرح مفسر موجود ہے، مجہول ہے وہ بندہ، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ایسی روایتیں اٹھا کے شیعوں کے کھاتے فٹ کر رہے ہیں۔ ہیٹس آف قریشی صاحب، کیا بات ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اصلی صدیق کون ہے میں بتاتا ہوں، اور صحیح سند کے ساتھ بتاؤں گا۔ امام نسائی کی کتاب خصائص علی صلوات اللہ علیہ میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 203 پر وہ روایت ہے۔ کیا خود مولا علی نے فرمایا، انا عبداللہ انا اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذب، میں صدیق اکبر میرے علاوہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی۔ اور سامعین گرامی قدر، یہ میرے پاس جلد نمبر 2 موجود ہے، مفتی حنیف قریشی کی تقریریں، چشتی کتب خانہ سے شائع ان کی تقریریں کتابی شکل میں، اس میں صفحہ نمبر 315 پہ انہوں نے یہی روایت نقل کی ہے، اور اس کی سند کے بارے میں کہتے ہیں امام حاکم اور امام بصیری فرماتے ہیں یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع؟ جی نہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ قریشی صاحب اس کی سند کی تصحیح ویسے تو امام حاکم اور امام بصیری نے کی ہوئی ہے، آپ نے بھی کی ہے، سبحان اللہ۔ کیا یار قریشی صاحب، کیا مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اپنی کتاب بھی نہیں پڑھی، کم از کم اپنی یہ کتابی شکل میں جو تقاریر آپ نے شائع کروائی ہیں یہی کھول کے پڑھ لی ہوتی۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اب آیا غار اور دیگر چیزوں سے حضرت ابوبکر کی جو آپ صداقت ثابت کر رہے ہیں، چلیں سامعین گرامی قدر، میں اکثر کہا کرتا ہوں بے عشق مرتضیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو نہیں آتی بخاری، آپ کے سامنے ثابت بھی کیے دیتے ہیں۔ یہ جلد نمبر 2 میرے ہاتھ میں موجود ہے، یہ بخاری، اس میں صفحہ نمبر 883 میں یہاں پہ کتاب التفسیر میں سورہ احقاف کی تفسیر میں یہاں پہ حدیث نمبر 1934 میں حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ فقالت عائشہ من وراء الحجاب، حضرت عائشہ نے جب مروان بن حکم لعین کو جواب دیا تھا، ما انزل اللہ فی شیء من القرآن الا ان اللہ انزل عذری، اللہ اکبر، اللہ نے سوائے میرے عذر کے، یعنی کہ جو وہ واقعہ افق تھا
سوائے میرے عذر کے ہمارے بارے میں قرآن میں کچھ نازل ہی نہیں کیا. آیت غار بھی گئی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی آیت بھی گئی, جاء بالصدق وہ بھی گیا, حضرت ابو بکر کی صداقت بھی گئی. اللہ حافظ. کتاب کون سی؟ بخاری. ٹھیک ہے جی. عزیزان گرامی قدر, کون سی کتاب ہے؟ بخاری. بے عشق مرتضیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے, بخار ان کو نہیں آتی بخاری. جی یہ انہی کی نظر تیز ہے جن کی عشق کی آنکھ ہو. اینڈ کا لال نال نہیں دین ملتا سرکار. سامعین گرامی قادر, اب حضرت عائشہ بخاری میں سورہ احقاف کی تفسیر میں یہ عبارت ان کی موجود ہے. اب یہ تو صحیح ہے نا, اس پہ تو کوئی موضوع ہونے کی شرط تو نہیں ہے نا. وہ خود کہہ رہی ہیں کہ سوائے میرے عذر کے پورے ہمارے خاندان کے بارے میں قرآن میں کچھ نازل ہی نہیں ہوا. حضرت عائشہ کو آیت غار نہیں پتا تھی؟ وہ صداقت والی آیت حضرت عائشہ کو نہیں پتا تھی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی آیت نہیں پتا تھی؟ اب قریشی صاحب سچ بول رہے ہیں, حضرت عائشہ سچ بول رہی ہیں, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. حضرت عائشہ کو اگر جھوٹا کہیں گے تو قریشی صاحب کو ماشاءاللہ سے پھر اہل سنت ان کا اکرام مسلم کریں گے بڑے پیارے طریقے سے. سامعین گرامی قدر, یہ بات بھی پیچھے چھوڑتے ہیں. چلے مان لیا حضرت ابو بکر کی قرآن میں فضیلتیں آئی ہیں, تو میں کیا کروں؟ میں بڑی عبارت دکھاتا ہوں. جلد نمبر 15 آپ کے امام احمد رضا کا فتاوی رضویہ میں صفحہ نمبر 270 پہ واضح لکھتے ہیں کہ جنگ صفین میں جب امیر المومنین مولا علی صلوات اللہ علیہ کے حضور قرآن عظیم بلند کیا گیا, فرمایا یہ خاموش قرآن ہے اور میں قرآن ناطق ہوں. میں قرآن ناطق ہوں. سامعین گرامی قدر, اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ معاویہ کس کو گالیاں دیتا تھا. معاویہ قرآن کو گالیاں دیتا تھا. ہاں, اور ابھی آپ نے کہا ہے جو قرآن کا مخالف ہو اس کے لعنتی ہونے میں شک نہیں ہے. کہاں گئی لعنت پھر؟ سامعین گرامی قدر, وہ جناب مولا علی نے خود بھی کی ہوئی ہے اس پہ. خیر معاویہ اس قابل نہیں کہ اس کا تذکرہ کیا جائے اس ٹاپک میں, وہ سفر کے مہینے میں. سامعین گرامی قدر, اب یہاں پہ ہماری بات چل رہی ہے. اگر آپ نے حضرت ابو بکر کی بفرض محال قرآن سے فضیلت ثابت کر بھی دی ہے, پھر بھی گھنٹہ فرق نہیں پڑ رہا. حیدر کرار پورا قرآن ہے. آپ کے امام احمد رضا خان بریلوی نے لکھا, قریشی صاحب میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کا اتنا قد کاٹ نہیں ہے کہ آپ شیعان علی کا سامنا کر سکیں. آگے چلتے ہیں. عبارتیں بڑیاں قریشی صاحب, اب ایک ایک کر کے میں دکھاتا جاؤں تو پھر پتہ نہیں بات کہاں جاتی ہے. عبارتیں بہت ساری ہیں, آپ کے عقائد کے ارادے پہ بھری پڑی ہیں عبارات, لیکن میں صرف ایک عبارت یہاں پیش کروں گا, وہ اور رافضیوں والے نعرے کا ذرا جواب دے دوں میں. یہ قریشی صاحب کی اپنی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, اعلی حضرت فاضل بریلوی اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور. صفحہ نمبر 8 پہ قریشی صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, پہلے بھی بتا چکا ہوں. ذکر اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے مقابلے میں دوسروں کا ذکر کرنے والے کنجری کی اولاد ہیں. کس کی اولاد ہیں؟ کنجری کی. کنجری مادہ پتر, سوری حنیف قریشی صاحب یہ کیا لکھا؟ سامعین میرا نہیں خیال کہ مجھے کچھ اور بولنے کی ضرورت ہے. جو بیدار ہیں, جو عقل سلیم رکھتے ہیں, وہ سمجھ جائیں گے کہ قریشی صاحب اپنے اوپر کیا, اپنی ہی کتاب میں کیا لکھ گئے اور کیا فتویٰ لگا گئے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ, فی امان اللہ. مجھے اجازت دیں, مناظرہ